سر کو خدا کے حضور جھکائیں، اپنے آپ کو بلند کریں اور خدا کے پاک کلام کی تنظیم کے لیے دعا کریں کہ خدا اپنے کلام کو پر نازل فرمائے تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خداوند میرے منہ کا کلام، میرے دل کے خیال تیرے بارگاہ اقدس میں مقبول ٹھہرے، اے میرے نجات اور فدیت کرے خداوند، آمین۔ آج کا دن مبارک ہے۔ بے شک ابھی ایک اور گیت ہم نے گانا تھا، لیکن اس کو ہم آخر میں گائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کلام خدا میں مرحوم ہے، اگر کوئی تم سے تمہارے ایمان کی وجہ دریافت کرے تو تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا ایمان کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر ایمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم اپنے ایمان کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں تو وہ ایمان ہمارے لیے برکت اور سلامتی کا باعث کرتا ہے۔ آج عید پینتکوست ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے عید سعود منائی، لیکن اصل میں عید سعود پچھلے اتوار سے 3 دن پہلے جمعہ کے دن ہم نے یہ عیدیں منائی، عید فصح منائی، جس کو پاک جمعرات کا نام دیا جاتا ہے۔ مقدس جمعہ منایا، 7 کلمات سنے، عید قیامت منائی، اور پھر عید سعود یسوع کا 40 دن کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اور پھر 40 دن تک 14 مقامات پر وہ اپنے شاگردوں پر اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور پھر آسمان پر صعود فرما گیا۔ اور عید سعود کے بعد آج عید پینتکوست ہے۔ پینتکوست کا مطلب ہے 50واں، اور یہ عید قیامت کے 50 دن کے بعد آتی ہے، اور اس عید کی پرانے عہد نامہ کے اندر باقاعدہ ایک حیثیت ہے۔ یہ پہلے پھلوں کی فصل کے پہلے پھلوں کی بارلی، جس کا ترجمہ جو ہے، بعض لوگ اس کو گندم کہتے ہیں، گندم نہیں اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ جو ہے، بارلی، پہلے پھل۔ یہ پہلے پھلوں کی عید پرانے عہد نامہ کے اندر منائی جاتی ہے۔ یہ 7 ہفتوں کی عید بھی کہلاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر خدا کے لوگ جو خوراک خدا ان کو فراہم کرتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ اقدس میں لا کر اور پھر قربانی کر کے وہ خدا کی بارگاہ اقدس میں اس پہلی فصل کے پہلے پھلوں کی عید منا کر قربانی ادا کر کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہر اسرائیلی مرد کا خدا کے حضور میں حاضر ہونا، خدا کے حضور میں حاضری دینا ضروری تھا۔ اور جب یہ پھل کاہن پیش کرتا تھا تو یک سالہ 1 سالہ برہ کی قربانی
گزرانتا تھا، جہاں خدا کی شکر گزاری ہوتی تھی وہاں پر انسان کے گناہ بھی مٹائے جاتے تھے۔ نئے عہد نامہ کے اندر اس عید کو پہلے پھلوں کی حیثیت اس طرح سے دی گئی کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، کلام خدا میں مرقوم ہے، مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پہلا پھل ٹھہرا، اور اس عید کا باقاعدہ طور پر یوئیل نبی کی کتاب دوسرے باب کی 28ویں آیت میں پیشین گوئی اور نبوت کی گئی ہے۔ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اور مسیح خداوند نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے، یعنی روح القدس نہ مل جائے، یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اب جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا، اور جیسے خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے کر دریائے یردن سے باہر آئے تو روح القدس کبوتر کی صورت میں آپ پر نازل ہوا، اور یہ وعدہ پھر اس نے شاگردوں کو دیا کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ عید پنتکوست 120 کی جمع ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ ایک دل ایک جان ہو کر دعا کر رہے تھے، جو کہ آج کل کے زمانہ میں ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر، ایک روح ہو کر دعا کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کلام کی، ایمانداروں کی وہ یونٹی آج نہیں ہے، ہر شخص الگ الگ سوچتا ہے، یہاں تک کہ پاسبان بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ میں باغ تحت یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر 12 شاگرد نہیں، صرف 120 کی جماعت جمع تھی، اور وہ یک دل ہو کر خداوند کے حضور میں دعا کر رہے ہیں۔ اور جب وہ دعا کر رہے تھے عید پنتکوست کے دن، تو پھر چند چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ پہلی بات، زور کی آندھی کا سراٹا، یہ روح القدس کے لیے تیاری کی بات تھی۔ روح القدس کی آمد کے بارے میں بات تھی، روح القدس کے ظہور کے بارے میں بات کی تھی، اور پھر کلام میں لکھا ہے آگ کے شعلہ کی سی زبانیں۔ آگ خدا کی حضوری کی علامت ہے، اس لیے پاک میز پر آلٹر پر کینڈلز جلائی جاتی ہیں، کیونکہ آگ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ مقدس موسیٰ نے دیکھا کہ جھاڑی میں آگ لگی ہے، لیکن جھاڑی جلتی نہیں، اصل میں وہاں پر خدا کی حضوری موجود تھی۔ اور تیسری بات جو 120 کی جماعت میں واقع ہوئی، غیر زبانیں ان پر نازل ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
آپ دھیان سے سن رہے ہیں۔ اب جب پینتیکوست کا وقت ہے، غیر زبانوں میں 120 کی جماعت دعا کر رہی ہے، تو 14 کلچر، 14 مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ رسولوں کے اعمال دوسرا باب لکھا ہے، کیا بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارٹی، حالانکہ ہم مادی، حالانکہ ہم اعلامی، مسوپوتامیہ، باپ ابراہیم کا زمانے کی جگہ یہودیہ ہے، کپدکیہ ہے، پینتس ہے، آسیہ ہے، فروگیہ ہے، پمفیلیا ہے، مصر ہے، اور لبوا جس کو آپ لیبیا کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کرینے ہیں، رومی مسافر ہیں جو لاطینی بولنے والے ہیں، اور ہیلینسٹک جیوز ہیں جو نسلاً یونانی ہیں لیکن بولتے عبرانی ہیں۔ وہ یہودی جو یونان میں تھے، یونان کے اندر رہنے والے ہیلینسٹک جیوز، وہ یونانی نما یہودی تھے۔ اب 14 زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، اور ہر ایک یہی سن رہا ہے کہ خدا میرے وطن یعنی میری مادری زبان میں ہم کلام ہو رہا ہے۔ 14 زبانیں بولنے والے بشمہ ہے، یہ روح القدس کی علامت ہے۔ غیر زبان بولنا یہ روح القدس کا نشان ہے، بخشش ہے۔ پھر نوٹیفائی کیا گیا، نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو جسٹیفائی کیا گیا، کیا ہم سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہر ایک اپنے وطن کی بولی سمجھتا ہے۔ آج ہم یہ زبان نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ انٹریڈ جو تھیالوجی کے خود ساختہ پاسبان بن گئے، وہ اس کی غلط تفسیریں کرتے ہیں۔ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ اگر 3 ہیں، 2 غیر زبانوں میں خدا کی تعریف کرے اور تیسرا اس کا ترجمہ کرے، اور چوتھی بات کہ جب وہ کوئی نبوت کرتے ہیں تو نبوت کرنے جو کر رہا ہے اس کو کلیسیا اور کلیسیا کے بزرگ پرکھیں کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ غیر زبانیں، میں اس کا انکاری نہیں کیونکہ یہ روح القدس کی نعمت ہے، لیکن آج بعض دفعہ لوگوں کو سکھائی جاتی ہے، بولتے جاؤ پیچھے پیچھے، بائبل کی یہ نفی ہے۔ غیر زبان اس لیے نہیں کہ یہ خدا اور انسان کا معاملہ ہے، خدا کا بندہ، خدا کی بندی غیر زبان میں اپنے خدا کی تعریف کرے، اور دوسری بات خدا اس میں نبوت کرتا ہے، اور نبوت بھی اگر ہو تو پھر لکھا کلیسیا کے بزرگ اور کلیسیا اسے پرکھے۔ پھر ترجمہ کی بات بھی کی گئی ہے، لیکن آج کل ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں آگے جا کر روح القدس کی جب معموری آئی تو مسیح کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ مسیح نے وعدہ یہ فرمایا تھا، آپ میرے ساتھ ہیں، غور سے سن رہے ہیں، اور اگر کوئی سو بھی رہا ہے تو برائے کرم تھوڑے دیر کے لیے جاگ جائے۔
میں شکر گزار ہوں گا۔ روح القدس کا وعدہ خدا نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ روح القدس کی معمولی پر خدا کا روح شاگردوں کو ڈلیوری دیتا ہے۔ وہی پترس جب یسوع کو پکڑ لیا گیا تو کچھ نے کہا، عورتوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا یہ بھی گلیلی ہے۔ اس نے کہا تو میں نہیں۔ ادھر اس نے انکار کیا، ادھر مرغ نے بانٹ دی اور یسوع کی بات پوری ہوئی۔ اب یہی یسوع جب اس کو روح القدس مل گیا پترس کو، تو یہ مجمع کے سامنے 5000 مجمع کے سامنے، جس میں یہودی، فریسی، سدوسی اور بڑے بڑے کھڑپیش قسم کے علماء کرام تھے، مذہبی لوگ تھے، یہ پترس روح القدس سے معمور ہو کر ان کو یہ کہہ رہا ہے جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا اس کو خدا نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ دلیری آ گئی، کلام پھیلنے لگ گیا۔ فلپس یورپ کے اندر چلا گیا، دوسرے شاگرد زمین کی انتہا تک پہنچ گئے اور مقدس تھامس تمہا رسول پاکستان کی سرزمین سے گزرتے ہوا باقاعدہ چرچ بنایا انہوں نے، اور پھر شمالی ہندوستان کی طرف، انڈیا کی طرف چلا گیا اور مسیحیت کا پیغام پھیلایا، اور وہاں پر اس نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ روح القدس کے دلیری ہے۔ میں کسی یوٹیوب پہ سن رہا تھا کہ پالوس رسول نے روح القدس نہیں پایا، کامل بھی ہے بائبل پر۔ جب حنانیہ خدا نے پیغام دیا کہ میں نے ساؤل ترسی کو چن لیا ہے اور تو اس کے لیے دعا کر، کیونکہ ساؤل نبینا ہو گیا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حنانیہ ایک دفعہ تو گھبرا گیا، اس نے کہا یہ تو وہی ساؤل ہے جو مسیحیوں کا قتل کرتا ہے، شاید میرے قتل کا پروانہ آ گیا۔ لیکن خدا نے اس کو بھیجا، اور جب اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر پالوس کے لیے جو ساؤل کا دعا کی تو اس کی آنکھیں بینا ہو گئی، اور پھر کلام میں لکھا ہے اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روح القدس کے برکت کی دعا دی، اور پالوس رسول روح القدس سے معمور ہو گیا۔ اور نئے اہلنامہ کے 2 ہیرو ہیں، مقدس پترس رسول اور مقدس پالوس رسول۔ سب سے بلند مبشر ہے جس نے نئے اہلنامہ کے اندر مختلف جگہوں پر خطروں میں رہ کر، مصیبت میں رہ کر، پریشانی میں رہ کر انجیل مقدس کی منادی کی، اور بہت ساری کلیسیاؤں کو وجود میں لے کر آیا۔ ایک عجیب انقلاب آ گیا، شاگردوں کے اندر نیا ولولہ آ گیا، اور جب عید پینتیکوست کا دن تھا، لوگوں نے کہا یہ تازہ محفل نشے میں ہے۔ اصل میں جب عبادت سچی ہوتی ہے تو پھر رب اور انسان کے درمیان کوئی خلا نہیں ہوتا، اور یہی عبادت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم گرجے میں بیٹھ کر بھی گرجے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کس کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے، فلاں بہن نے ہمیں یہ کہا، ہم اس بہن کو کیا سنا سکتے ہیں؟ بڑی بڑی چیزیں کھڑی ہوتی ہے، کبھی چغلی اور غیبت کی صورت میں، کبھی دشمنی کی صورت میں۔ یہ روح القدس کا کمال ہے، لکھا وہ محبت سے بھر گئے، وہ روح سے بھر گئے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، اگر خدا کا پاک روح ہمارے اندر موجود نہ ہو تو ہم یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ آگے پھر روح کے پھل ہیں، سن لیجیے۔ غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 21
محبت، دوسرا پھل خوشی، تیسرا پھل اطمینان، چوتھا پھل تحمل، پانچواں پھل مہربانی، چھٹا نیکی، ساتواں ایمانداری، آٹھویں حلیمی اور نویں پرہیز گاری۔ جب روح القدس کی معموری آتی ہے نا تو یہ روح القدس کے پھل ہیں جو ایماندار کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آگے پھر خدا کا پاک روح نعمتیں دیتا ہے، اور وہ نعمتیں بھی سننے پہلا کرنتھیوں 12 باب کی پہلی 11 آیات میں ہیں۔ سب سے پہلے حکمت کا کلام خدا دیتا ہے، المیت کا کلام دیتا ہے، شفا دینے کی نعمت دیتا ہے، معجزوں کی قدرت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، روحوں کا امتیاز دیتا ہے، طرح طرح کی زبانیں دیتا ہے اور زبانوں کا ترجمہ دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ سب تاثیریں ایک ہی روح دیتا ہے، جس کو جو چاہے وہ بانٹے، اور اس کی شریعت بھی مخالفت نہیں ہے، یعنی موسیٰ کی شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ آج سٹائل اپنا لیے گئے توبہ، غسل کا بپتسمہ، اور پھر اس کے بعد روح القدس کی معمولی۔ جہاں یسوع نے بپتسمہ لیا تھا اگر اس کی اوریجنل جگہ دیکھیں اور وہ تو جگہ ہی اس وقت 11 سے 13 انچ تھی۔ 11 سے 13 انچ میں آپ موقع نہیں لے سکتے، اور میں قرآن کا اور عبرانی کا طالب علم ہوں۔ یہ جو ہم ایک دفعہ ایک دم کہہ دیتے ہیں بیپٹیزو کا مطلب ہوتا نہیں ہے رنگ چڑھنا۔ آپ سمجھتے ہیں رنگ چڑھنا؟ جیسے آپ کہتے ہیں اس میں تو خداوند کی خوبی ہے، اس میں تو اپنی ماں کی خوبیاں ہیں دعا کی صورت میں، باپ کی خوبیاں ہیں دعا اور کلام کی صورت میں، رنگ چڑھنا۔ اور پرانے عہد میں ہے کہ یو ول بی مائی پیپل اینڈ آئی ول بی یور گاڈ۔ یہ مطلب ہے بپتسمہ کا۔ آپ نے بھیڑ چال بنائی ہے، توبہ، غسل کا بپتسمہ اور روح القدس کے نام۔ مجھے جب میں سینٹ اینڈریوز چرچ میں تھا، مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو روح القدس ملا ہے، آپ غیر زبانیں بولتے ہیں؟ میں نے ویسے ہی مذاق میں کہا یار میں تو نہیں بولتا۔ کہتے پھر کافی نجات نہیں کرو، میں تو بول کے بھی کہا یہ بولنے کی سٹائل نہیں ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روح القدس سے معمور ہیں، آپ کی زندگی کے اندر نظر آئے گا۔ اور اگر آپ روح القدس سے معمور ہیں، آپ میں ہے محبت، آپ میں ہے خوشی، آپ میں ہے اطمینان، آپ میں ہے تحمل، آپ میں ہے مہربانی، آپ میں ہے نیکی، آپ میں ہے ایمانداری، آپ میں ہے حلیمی، آپ میں ہے پرہیزگاری۔ اور اگر یہ باتیں ہیں تو پھر روح القدس آپ کو ملا ہے۔ اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں، میں اور آپ فسادی ہیں، غیبت ہے، چغلخور ہیں، ہم ایک دوسرے کی کاٹ پیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں پاسبانوں اس کے اوپر، یہ کیسی روح کی معموری ہے؟ بڑی بیٹی، یہ شاید آپ کا اور میرا مذہبی ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کیا روح کی نعمتیں؟ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں روح القدس سے معمور ہوں۔ اگر یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہیں۔ اور 2-3 منٹ میں پٹا کرتا ہے، مجھے احساس کر رہی ہے۔ بیگانہ زبانوں میں باتیں کرنا ابتدائی کلیسیا بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن کیسے بیگانہ زبانوں میں باتیں کرنا؟ جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، روح کی طاقت۔
بیگانہ زبانوں کا ترجمہ ضروری ہے۔ اور پھر ابتدائی کلیسیا کرتے تھے وہ روح القدس کی رہنمائی میں فیصلے کرتے اور رسول نہیں کہتے خدا کے پاک روح نے اور ہم نے مناسب کیا، اس لیے وہ دعا میں تھے، وہ کلام پڑھتے تھے، خدا کی فرما برداری کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ لیکن آج شاید میں اور آپ مذہب ہم نے مذہب کا کوٹ چڑھا، مذہب کا لباس پہنا ہوا، ہمارے دل روح القدس کی قدرت سے یسوع کی حضور سے کپتان نماز پڑھی اٹھانا لباس بڑا اچھا کیونکہ وہ شاہ آرام کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا، چیف آف آرمی اسٹاف، لباس یونیفارم بند، لیکن اندر سے کیا تھا پورے۔ آج بھی شاید اپنے مذہب کا لباس پہنا ہے لیکن روحانیت کا لباس پہنا ہے، اور روحانیت کیا کہتی ہے؟ اگر میں آسمان کی طرف ادھر زمین پر دیکھوں، پتال میں دیکھوں، اور یہ ضرور اپنے گایا خدایا میرے روح کو میں بھلا سے کدھر جاؤں۔ روح القدس ہے کلیم کر ناپاکی ہے، بت پرستی، جادو میں روح کرتے کہیں سے آرام نہ آئے تو بیٹا لے لیں کوٹری میں پہنچا، میں روڈ پر ایک بابا استعمال بکس بیچتے ہیں کیوں؟ اور اس کے خدا کا کلام سنا ہے، اے میرے بیٹی، اے میرے بیٹی واپس لوٹا کیونکہ میں نے دیا نبی اور صفیہ نے رسولوں سے بھی جھوٹ بولا اور خدا کے روح القدس کے حضور میں بھی جھوٹ بولا، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ایک بات میں آپ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری چرچ آرگنائزیشن روح القدس کو محدود کرتی ہے۔ غور سے سنیے یہ ہمارے ایمان کی بات، جی پرانا زمانہ تھا وہ خدا باپ کا تھا، پھر جو یسوع 33.5 برس اس سرزمین پر رہا وہ زمانہ بیٹے کا تھا، اور آپ کا زمانہ ہے نا روح القدس کا۔ ہم بڑے زبردست تھیولوجین ہیں، خدا کو کہتے ہیں ماضی کا زمانہ باپ کا، موجودہ زمانہ بیٹے کا، اور یہ مستقبل کا آج کا زمانہ جو ہے یہ روح القدس کا ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کلام یہ جو دن ہے یہ روح القدس کا نزول ہے، اور خدا کا روح نزل سے پیدائش یا تکوین کی کتاب کی پہلی آیت پہلا باب پڑھیں، لکھا خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی ہے، اور جب اس نے انسان کو الگ کیا تو کہا آؤ ہم اس انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، اس میں باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اور روح القدس، یہ عید رسول ہے، روح القدس کا نزول ہے، اور میرا اور آپ کا کلیسیائی جنم ہے۔ آئیے ہم روح القدس کو ڈالیں، کیونکہ جب روح القدس آئے گا ہماری زندگی کے اندر پاکستان ہے، جو خدا کا روح کہا ہے، اس کے بارے میں ہے اگر ہم خدا باپ کے ساتھ کفر کہیں گے معافی ہو جائے گی، بیٹے کے خلاف کفر بکیں گے معافی ہو جائے گی، لیکن جو اس کے خلاف برا کرے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ اس نے قرآن لکھا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے واپس لوٹا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، اور آج ہم یہ دعا کریں گے، یہ لے جائیں گے روح روح روح
آئیے خدا پر کے خالق مالک اور پروردگار ہمارا خدا یسوع کے بعد اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما خدا یسوع مسیح کے نام میں۔ گیت نمبر 338 گائیں گے، روح ہم سب کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد 366 ہے اس کی دو آیات جائیں گے، کتنا حسین وعدہ کیا خدا نے، اس نے کہا جب تک خدا کا پاک ہمارے اوپر نازل کرو یروشلم میں ٹھہرے۔ سب سے پہلے 300